السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے چن لیا تھا۔ انبیاء کے خاندانوں میں سے دو عمران ہوئے ہیں، یعنی دو لوگ، دو مرد ایسے تھے جن کا نام عمران تھا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم تھے اور ایک حضرت مریم کے والد محترم تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں مراد آل عمران سے یہ دوسرے والد ہیں، کس کے؟ حضرت مریم کے۔ اور ان کی جو فضیلت ہے در حقیقت وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگ انبیاء تھے، نہیں۔ یہ جو آل عمران ہیں، یہ جو عمران ہیں، ان کی فضیلت ان کی بیٹی اور نواسے کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں مزید 3 خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ کیسے چن لیا تھا جی؟ روح پھونکی تھی ان کے اندر، اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا تھا۔ کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ جن کی اہمیت اور فضیلت تھی وہ فرشتے تھے،
جو ہر وقت نیکی کی راہ پر رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا تھا، کس کو؟ آدم علیہ السلام۔ یہ ٹوٹل کتنے خاندان بن جاتے ہیں جی؟ 4۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، ہر چیز کے اسماء یعنی نام سکھائے، جنت دے دی۔ جب دیکھا یہ اکیلے رہتے ہیں، اتنے خوش نہیں ہیں، ان کا ایک ساتھ بھی بنایا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم سے بنایا اور حضرت آدم کو کلمہ کن سے بنایا۔ ماں باپ تو نہیں تھے نا ان کے، جنت دی اور ساتھ ہی ایک ٹیسٹ بھی دے دیا۔ اب یہ خاندان بن گیا نا، 2 میاں بیوی ہو گئے کہ یہ ایک درخت ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا، باقی جہاں سے مرضی پھل کھاؤ۔ لیکن شیطان آیا، اس نے پھسلا دیا، کہا اگر آپ یہ درخت کا پھل کھا لیں گے تو ایسی بادشاہت آپ کو ملے گی کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ غلطی ہوگی، کھا لیا۔ کھاتے کیا ہوا؟ لباس اتر گئے، جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور کہا اب آپ کے بعد ساری جو نسل ہے انسانوں کی وہ زمین پر ہی آئے گی۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ تو یہ پہلا گھرانہ تھا جو آدم علیہ السلام کا تھا، نسل انسانی انہی سے چلی ہے۔ زمین پر آئے، دونوں الگ الگ تھے، کئی سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، پھر توبہ کی اور دونوں مل گئے، ملا دیا ان کو، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی اور پھر نسل وہیں سے چلی۔ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسان بنایا تھا، جب انہوں نے غلطی پر توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے شرف سے نوازا اور نبوت عطا کر دی۔ یہ جو ہے نا کہ بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو چن لیا تھا، کس چیز میں؟ نبوت میں۔ پتہ چلا کہ معافی مانگنے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ کوئی بھی خاندان یا کوئی بھی فرد واحد جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چن لے، وہ یہ تصور نہ رکھے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا یا غلطی نہیں ہوگی۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی غلطی کا امکان تو ہے، لیکن جب گناہ کے بعد انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو استغفار کی بہت برکات ہیں۔ جیسے اگر کسی خاندان میں زنا کا گناہ پایا جائے تو اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، ویسے ہی اگر خاندانوں میں استغفار کی کثرت پائی جائے تو اس کے اثرات بھی نسلوں تک جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ ایک وظیفہ پکڑ لینا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس قوم پر کبھی بھی عذاب نہیں آتا جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور استغفار کرنے والے موجود ہوں، عذاب نہیں آتا، اس علاقے پر بھی نہیں آتا۔ لہٰذا اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیے کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔
دوسری شخصیت ہیں وانوحن، آپ نے نام سنا ہوگا نوح علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت سے نوازا۔ آغاز میں سارے لوگ توحید پرست تھے، آہستہ آہستہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، جو پیچھے بچے انہوں نے سوچا کتنے نیک تھے، ان کی کوئی یادگار رکھ لیتے ہیں، تصویر بنائی ان کی اور رکھ لی۔ پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی، اس نے پوجنا شروع کر دیا، شرک بہت بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا جن کا نام نامی کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ نبوت عطا کی، شریعت دی، اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اس سارے عرصے میں چند لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، بس 950 سال۔ اب یہ بھی ایک شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ ایک صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ تھی صبر۔ صبر کے ساتھ 950 سال وہ دعوت دیتے رہے کفار کو۔ ہم تو مسلمانوں کو نہیں دیتے اتنی، دیکھ کے کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہدایت پانی ہے۔ 950 سال لگائے اور چند لوگ جو ہیں وہ ساتھ شامل ہوئے، بس پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ بستی تو اتنی بڑی تھی، اس وقت عمر بھی بہت لمبی ہوتی تھی، تبھی تو 950 سال عمر نہیں تھی، دعوت کا کام اتنے سال کیا۔ اللہ نے حکم دیا آپ کشتی بنائیے، جتنے مومن لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کیجئے، کشتی پر سوار ہو جائیں۔ باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، پانی میں ختم ہو گئے۔ وہ نیک لوگ جو بچے انہی سے پھر اگلی نسل چلی انسانوں کی۔ اب کیا سمجھ آئی کہ نوح علیہ السلام کا صبر نظر آتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں اسلام کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ ایمان لائیے، عمل کیجیے، حق کی دعوت دیجیے، اور جب دعوت دینی ہے اس وقت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وآل ابراہیم، یہ تیسری شخصیت ہے جن کی آل کا اب ذکر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ آل کہتے ہیں خاندان کو۔ آل ابراہیم کیوں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے، سارے انبیاء کا جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے۔ 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے۔ اور بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، سب کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ آل ابراہیم بنتے ہیں سارے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے کئی سال بعد جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل سے۔ وآل عمران، اور آل عمران میں نے پہلے بتا دیا حضرت مریم کے والد ہیں۔ اب ان کی شہرت، یہ جو نیک شہرت ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے جی؟ بیٹی کی وجہ سے اور نواسے کی وجہ سے۔
علی العالمین، اللہ نے تمام جہانوں میں سے ان لوگوں کو چنا تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی اولاد بھی تھے اور مددگار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انبیاء کی نسل جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے مددگار تو تھے ہی، ایک دوسرے کی نسل سے بھی تھے، انہی سے آگے انسانوں کی نسل چلی ہے۔ آج ہم نے جس خاندان کا ذکر پڑھنا ہے، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان ایسا ہو کہ پرسکون ماحول ہو، امن والا ماحول پایا جائے، نیک ہو، دین کا گہوارہ ہو۔ ایسے ہی صرف ہم نیک نہ ہوں، ہمارا خاندان نیک ہو، ہر ایک کا دل کرتا ہے۔ ایک ایسے ہی خاندان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ خاندان کون سا ہے جی؟ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیرے لیے وقف کروں گی، چنانچہ بس خواہش اتنی ہے کہ تو اسے مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ خاندان ہے نا، میاں بیوی تھے، عمران ہیں اور ان کی بیوی ہے، حضرت مریم کے والدین ہیں۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ایک منت مان لی ہے۔ روایات میں آتا ہے جیسے ان کی اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے منت مانی، یا ویسے بھی کوئی مان سکتا ہے۔ منت کیا تھی؟ کہ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، یہ نہیں معلوم بچہ ہے یا بچی ہے، میرے پیٹ میں ہے، میں نے تیرے لیے وقف کر دی۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی خاندان کا مثالی ہونا اور عظیم ہونا تب ہی ہو سکتا ہے جب سربراہ دونوں نیک ہوں۔ معلوم ہوا کہ مثالی خاندان تبھی بنتا ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں بنتا۔ دونوں میاں بیوی ہی نیک تھے۔ بعض دفعہ خواتین بہت نیک ہوتی ہیں لیکن مردوں کا ساتھ نہیں ہوتا، وہ مقاصد وہ حاصل نہیں کر سکتی جو کرنا چاہتی ہیں آخرت کے معاملے میں۔ ایسے ہی ہے، بیٹیاں تو چلیں آپ کی بات مان لیتی ہیں لیکن بیٹے عموماً وہ باپ کے ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں۔ خاندان عظیم ہونا چاہیے، مثالی ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، دونوں وہ جوڑا نیک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، لہٰذا جب رشتے کریں تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ خاندان آپ نے مثالی بنانا ہے۔ جب ہمارے ہاں رشتے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا خاندان ہو، ویل سیٹلڈ ہو، امیر ہو، شریف ہو جائیں، یہ الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں۔ نیک کا میں نے کم ہی سنا ہے، دیندار بھی کم ہی سنا ہے۔ لہٰذا دونوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، الا ماشاء اللہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، بس یہ پہلا نقطہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جوڑے پر رحمت نازل فرماتا ہے کہ اگر خاوند تہجد کے لیے اٹھے تو بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے۔ بیوی جب تہجد کے لیے اٹھے، میں فجر کی بات نہیں کر رہی، تو وہ اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے، خاوند نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے۔ یہ ہے نیک جوڑا۔ نیک لوگ، جوڑے تو بہت بنتے ہیں لیکن ہر جوڑا نیک نہیں ہوتا۔ لوگ اس بات کا غصہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ کا کیا مطلب ہے، ہمارے والدین ہم سب نیک نہیں ہیں؟ کسی کی طرف اشارہ نہیں لیکن حقیقی بات ہے، نیک جوڑے کوئی نہیں ہے۔
آپس میں سلوک ہے، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دونوں نیک ہیں، ہو سکتا ہے دونوں بے نمازی ہوں لیکن سلوک ہو۔ سلوک اس بات پر ہوگا اکٹھے فلم دیکھتے ہیں جی۔ مثالی خاندان تب بنتا ہے جب جوڑا نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، خامد بھی نیک ہے، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، خامد بھی پڑھتا ہے۔ اگر بیوی قرآن کھولتی ہے تو خامد بھی کھولنے والا ہے۔ مردوں کے لیے کوئی حرام تو نہیں ہے نا قرآن کھولنا۔ ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے، مرد حضرات بہت کم قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر عورت گھر میں کھول سکتی ہے تو مرد دکان پر کھول لے، وہ گاڑی میں ہے چھوٹا سا قرآن رکھ لے، کیا نہیں پڑھ سکتا؟ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کہ خاندان نیک بن سکے۔ صرف عورت کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، کتنا زور لگائے گی؟ جب بیٹوں نے باہر جانا ہے، باہر کی صحبتیں ہیں، کیا کر لے گی؟ لہٰذا دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اب عمران کی بیوی نے کہا بیوی نے ہے لیکن نام تو عمران کا آیا ہے نا، کیونکہ خامد نے مخالفت نہیں کی، بیوی نے اتنا بڑا عزم کر لیا۔ اور عزم کب کیا؟ ابھی بچہ دیکھا نہیں ہے، بیٹا بیٹی، ولادت ہوئی نہیں، ابھی پیٹ میں ہے۔ حساب لگائیے، ہمارے ہاں تو بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے، لاڈ ختم نہیں ہوتے، تربیت کیا کرنی ہے؟ ہم نے کیا سوچنا ہے کہ کیا بنے گا؟ ابھی وہ ماں کے بطن میں ہے اور ماں نے نیت کیا کی کہ اللہ میں تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ محررن کہتے ہیں اللہ کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر۔ ڈکشنری اٹھائیے گا اور دیکھیے گا، محررن کہتے ہیں آزاد کر دیا اسے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا وہ، اللہ بس تیرے لیے۔ اس وقت کی شریعت میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے جب پیدا ہوتے نا، ان کو عبادت گاہ یعنی اس وقت بیت المقدس وہاں کے لیے وقف کر دیا جاتا کہ ساری زندگی وہاں رہیں گے، خدمت کریں گے، کام کریں گے، عبادت کریں گے، دنیا داری سے پاک۔ انہوں نے بھی منت مان لی۔ چلیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچتی ہوگی کہ لوگ تو آپ کو مال دیتے ہیں، کوئی سارا گھر اٹھا کے لے آیا ہے، کوئی آدھا گھر لے آیا ہے، کسی نے گھوڑے دیے ہیں، کسی نے تلواریں دی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنا بچہ آپ کے لیے وقف کروں گی، آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، حضرت انس بن مالک کی بات کر رہی ہوں میں، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں، انہوں نے وقف کر دیا نا۔ ہمارے ہاں سوچ یہ تو ہوگی کہ بہت اچھا پڑھانا ہے میں نے، اچھا لکھے پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایسے ہی ہے۔ اصل میں وہ 9 مہینے بھی ٹی وی کے آگے بیٹھے گزر جاتے ہیں، تو کیا سوچنا ہے؟ یہی سوچنا ہے امیر ہو، شہرت ہو، خوبصورت ہو، لوگ دیکھتے رہ جائیں، بس جو ہم مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عورت ہے۔ دوسرا نقطہ، مثالی خاندان تب بنتا ہے جب آپ اولاد کو اللہ کی راہ پر چلاتے ہیں، چاہے ایک بچہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ خاندان کبھی مثالی نہیں بنتا۔ شریعت کی نظر میں وہ کوئی عظیم خاندان نہیں ہے جس کے گھر کے 6 بچے ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، لیکن ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو، ایک بھی عالم بعمل نہ ہو، وہ گھرانہ کیا گھرانہ ہے؟ وہ کیا گھرانہ ہے؟ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر بات کریں گے۔ اپنے بچوں کو جو والدین دین نہیں پڑھاتے یا سکھاتے نہیں ہیں، باقاعدہ سکھانا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھ لیں، پال دیے تو جنت مل جائے گی۔ پالنا ہے لیکن کیسے پالنا ہے؟ دین کے مطابق۔ وہ کیسا گھرانہ ہے؟ گھر میں بچے پائے جاتے ہیں، یہ دل کرتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو جائے، ایک گھر میں سے انجینئر بنے، ایک پروفیسر ہو، یہ دل نہیں کرتا کہ ایک تو کم از کم وقف ہو جائے، باقیوں
کو اتنا سکھا دیں کہ بنیادی آ جائے اور ایک کو وقف کر دیا بھائی اللہ کے دین کے لیے، اس کے لیے آپ نے اسے کہیں چھوڑ نہیں دینا، وہ دین کا کام کرے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ساری نسل بھی وقف ہو سکتی ہے، جو وقف ہوتے ہیں نا ان کا ذمہ اللہ لیتا ہے۔ آپ دیکھیے اب اس وقت کے دور میں یہ ایک روایت تھی کہ بیٹوں کو وہ وقف کرتے تھے۔ اچھا دیکھیے والدین آرزو کرتے ہیں کہ اللہ بچے دے، بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، کما کے کھلائیں گے، لیکن اس عورت نے کیا نظر مانی ہے، اس سے پہلے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اللہ اولاد دے تیرے لیے وقف کر دوں، تو نہیں دی ہے نا، ہم بھی تیرے، یہ بچے بھی تیرے، ہم بھی تیرے ہیں، تیرے ہی پاس واپس آنا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ نہیں سوچا کہ میرا بڑھاپا کیسا ہوگا۔ کبھی سوچا ہوگا انہوں نے کہ آج ہم بیٹھ کے صدیوں بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ مثالی گرانا تھا جی آل عمران کا، بس ابھی نیت کی ہے، نیک نیت تھی نا، مراد حاصل ہو گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، فلما وضعتها، جب اس نے جنا، قالت کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے، وقف تو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیوں کا معاملہ عزت والا ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ زیادہ خوب جانتا ہے کہ تو نے کیا پیدا کیا ہے، دیا تو اسی نے ہے نا، منت کے بارے میں اس کو معلوم تھا نا، لیکن اس نے بیٹی دی ہے، بیٹا نہیں دیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور تجھے کیا پتا ساری کائنات کے لڑکے مل جائیں گے، اس ایک لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، بے شک میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے جی، مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ مریم ہے، یعنی حضرت مریم کی والدہ، منت مان لی کہ وقف کروں گی، ذہن میں یہی خیال تھا کہ اللہ بیٹا دے گا، روایت یہی تھی کہ بیٹے وقف ہوتے تھے، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی۔ اب حیران ہوتی ہے کہ بیٹی کو وقف کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہیں کرو، اللہ نے جو کام اس بیٹی سے لینا ہے وہ بیٹے نہیں کر سکیں گے، تم کیوں فکر کرتی؟ کہا اچھا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور ساتھ ہی دعا کی اللہ تو نے اولاد تو دے دی، اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو ضرور چھوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے شیطان ان کو چھوتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ کہ کائنات میں صرف 2 ایسے بچے ہیں جن کو شیطان نے چھوا نہیں، کون کون سے؟ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ۔ بس بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، وہ مارتے ہیں بچے کو، اگر نہ روئے تو کہتے ہیں بچے گا نہیں، شریعت کہتی ہے شیطان اس کو چھوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ صرف 2 بچے کائنات میں ایسے ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا، حضرت مریم ہے اور حضرت مریم کے بیٹے۔ وجہ کیا تھی؟ مریم نیت بڑی خالص تھی نا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تیرے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے سپرد کی ہوئی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، وہ تو کائنات کا رب ہے، مالک العلام ہے، طاقتوں والا ہے، لہٰذا حضرت مریم کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چونکہ نظر مانی تھی کہ اللہ میں نے وقف کرنا ہے، اب بیٹی بھی ہو گئی تو نظر کو پورا کیا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جو کوئی تم میں سے نظر مان لے اسے چاہیے کہ وہ اسے پوری کرے، اگر وہ اللہ کی اطاعت والی نظر ہے، فرما برداری والی، لہٰذا پوری کر دی۔ ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ بچے کی ولادت پر اسی وقت نام رکھا جا سکتا ہے،
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اسی وقت رکھ لیا تھا نا، اس دن رکھ لیں یا 7ویں دن رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے، یعنی اسی وقت نام رکھ لیا۔ اب پیچھے سے چلتے ہیں، خاندان نیک کیسے بنا کہ میاں بیوی نیک ہیں۔ بیوی نے نظر مان لی کہ اللہ جو اولاد دے گا محررن تیرے لیے اس کو میں آزاد کر دوں گی، وقف ہے۔ ذہن میں یہ تھا اللہ بیٹا دے گا، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی، نظر کو پورا کر دیا، اس کا نام مریم رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ لہذا بچے کی ولادت پر یہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے اور اس کی نسل کو اپنی پناہ میں رکھنا، شیطان سے بچا کر رکھنا۔ چونکہ نظر اللہ کے لیے مانی، اللہ کو ہبہ کیا، اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ ایک چیز دے کر تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، بڑے ہی اچھے طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لڑکی کو قبول کر لی، یہ ہاں کی ضمیر عورت کی طرف جاتی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا، اللہ نے اس کو قبول کیا، کس کو؟ حضرت مریم کو۔ رَبُّهَا، اس کے رب نے۔ محبت دیکھیے نا، جب آپ اللہ کی سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، رَبُّهَا، اس کا رب، حالانکہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بڑا اچھا قبول کیا۔ کتنا اچھا کیا ہے یہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صرف قبول نہیں کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، نباتات آپ نے سنا ہوگا لفظ، پودے اگانا، کہا اللہ نے جیسے پودے اگائے ہیں نا ویسے مریم کو پروان چڑھایا اللہ نے، کیونکہ ایک محراب میں ان کو بھیج دیا گیا کہ بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کے لیے بھی اللہ نے پیغمبر کو چنا، حضرت زکریا، یہ کفیل ہے۔ محراب ہے، حجرہ ہے، جہاں وہ عبادت کرتی رہتی ہے۔ اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے، ان کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ دنیا سے الگ ہو کر صرف عبادت کے لیے وقف ہو جایا جائے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے دنیا سے الگ نہیں ہونا، دنیا میں رہ کر عبادت بھی کی جائے، دین بھی سیکھا جائے، دین حاصل بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ لیکن اس نقطے سے ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ، اس بھاگم بھاگ زندگی کے اندر اپنے دن میں، اپنی رات میں کچھ لمحات ایسے رکھیے جو خالص صرف عبادت کے لیے، کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے۔ دین حاصل کر رہے ہیں نا، اس کے ساتھ کچھ لمحات ایسے ہوں جس میں انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے، میں نیک ہوں یا نہیں؟ بظاہر تو میں نیک ہوں، کیا اندر سے بھی نیک ہوں؟ کیا میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ کیا میری نمازیں اچھی ہیں؟ وہ عبادت کا ٹائم کوئی بھی رکھ لیں آپ، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جم کے بیٹھنا کیوں پسندیدہ ہے؟ آپ کچھ ٹائم کے لیے دنیا سے ذرا الگ ہو جاتے ہیں صرف عبادت کے لیے۔ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے نفلی، آپ 1 گھنٹہ اپنی زندگی کا روزانہ دن میں رکھیں، یہ 1 گھنٹہ میں نے جم کے بیٹھنا، صرف کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھے، خشوع کے ساتھ دعا کی، اللہ سے چند باتیں کی، قرآن پڑھا، یہ ضروری ہے، استغفار کی، جائے نماز پر بیٹھے، اس سے خشیت طاری ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان اس بھاگم بھاگ زندگی میں اتنے کام کرتا ہے، اس کو لگتا ہے میں اپنا آپ کھو چکا ہوں، میں کون ہوں یہ تو بتاؤ، کس لیے آیا ہوں، کس کا بندہ ہوں، میرا خالق کون ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ رکھیں، چاہے وہ عصر کے بعد کرے، چاہے فجر کے بعد کرے۔ ویسے میرا مشورہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے یا پھر فجر سے 1 گھنٹہ بعد کریں، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے پھر عصر کے 1 گھنٹہ بعد۔ لیکن میرے خیال میں دن بھر میں وہ حلاوت نصیب نہیں ہوتی نا جو سحری کے ٹائم میں ہے، جو سحری کے ٹائم میں ہے۔
اس 1 گھنٹے میں آپ 10 منٹ تلاوت سنیں اکیلے بیٹھ کے، غور کریں، آپ کا دل خود بخود نرم ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو مومن لوگ جو ہیں ان کا ایمان کیوں بڑھ جاتا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا فجر والا ٹائم ہے، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر سے پہلے اٹھتے، صحیحہ کی روایت ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے، اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ آیات پڑھے اور ان پر غور نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ادھر سے سمجھ آتی ہے کہ تدبر بہت ضروری ہے، صرف وہ آیات ہی پڑھ لیں نا آپ سمجھ کے، آدھا گھنٹہ اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے، اپنی روح کے لیے، جسم کے لیے نہیں نکالتے، نہاتے ہیں جی، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، روح کو بھی سنواریے، زندگی کا ایسا کوئی شیڈول بنائیں کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ عبادت کے لیے مختص ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ تو فرض ہے، عبادت ہے لیکن فرض ہے، آپ نے کرنی ہے، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، بیٹھ نہیں پا رہے تو لیٹ جائیے، لیٹنے سے بھی عاجز ہیں، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لیجیے۔ لہٰذا ہم لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وجہ ہے ہمارے پاس؟ صفائیاں کر رہے تھے، برتن دھو رہے تھے، کپڑے دھو رہے تھے، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہماری زندگی میں، ایسے ہی یہ تو فرض ہے نا، آپ نے کرنا ہے۔ 1 گھنٹہ اپنے رب کی عبادت کے لیے نکالیے، آدھا گھنٹہ نکالیے۔ اب حضرت مریم اس حجرے میں رہتی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کفیل بھی پیغمبر کو بنایا ہے، حضرت زکریا کو، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا سرپرست تھے، جب محراب میں داخل ہوتے، روایات میں آتا ہے کہ وہ دروازہ بند کر کے جاتے، اس کو لاک کر دیتے تاکہ عزت محفوظ رہے، واپس جب آتے دروازہ کھولتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس رزق ہوتا تھا، پھل، کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا ویسے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا پر خشیت طاری ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے۔ ایک اور بات سمجھ آئی کہ بیٹیوں کی حفاظت سرپرست کے ذمہ ہوتی ہے، اولاد کی حفاظت۔ مثالی خاندان تب بنتا ہے، اولاد کو غیر محفوظ نہیں چھوڑتے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اعتماد ہے، کیا ان کو حضرت مریم پر اعتماد نہیں تھا؟ آپ مجھے بتائیے، وہ تو وقف تھی، نیک خاتون تھی، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے، خود رب کائنات نے دی ہے۔ والدین پر یہ لازم ہے، سرپرست پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے، کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں یہ پوچھنا غلط نہیں ہوتا۔ میں سیرت فاطمہ الزہرا میں پڑھ رہی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے بہت کم باہر جاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں ایک روز میں کسی کی جنازے میں گئی ہوئی تھی، یعنی کہ تعزیت کے لیے گئی تھی، اور واپس آ رہی تھی تو والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ کہا اے فاطمہ تم کہاں سے آئی؟ کہا ہمسائے کے گھر وفات ہو گئی تھی، میں تعزیت کرنے گئی تھی، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اگر یہ اعتماد ہوتا تو نہ پوچھتے کہ قریب ہی گئی ہوگی، یہ تو نیک ہے۔ لہٰذا والدین پر یہ لازم ہے کہ اس چیز کی فکر بھی کرنا اور پوچھنا بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر گھر کا سربراہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیرے گھر میں کیا ہوتا تھا، پوچھا جائے گا، مرد سے بھی عورت سے بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ کس قدر حیا والی تھی کہ نابینا صحابی گھر آتے تھے نا تو چھپ جاتی تھی، حالانکہ نابینا ہوتے تھے وہ تو دیکھ نہیں سکتے،
تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ میں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں محراب کا اور رزق ملتا ہے، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ سوال کیا کہ اگر میں نہیں آیا تو کون دے کر گیا ہے؟ لہٰذا اپنی اولاد کو کبھی بھی آزاد نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ شیطان تو خون کے اندر دوڑتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کے بعد بھی ان سے تہجد کا پوچھتے رہتے تھے۔ لہٰذا فکر کیجیے اپنے بچوں کی، یہ فکر کرنی ہے وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، تاخیر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کوئی چیز ان کے پاس زائد ہے جو آپ نے لے کر نہیں دی، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کا سوال والدین کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ جو حضرت مریم کا جواب ہے نا، پتہ چلتا ہے ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ لہٰذا اولاد کے عقائد پر توجہ دیجیے، اللہ کا تعارف اپنے بچوں کو دیں، چاہے وہ بچے ہیں، فکر کیجیے ان کی۔ کہا یہ اللہ کے پاس سے آیا، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ بس یہ نہیں کہا یہ اللہ کے پاس سے آیا، کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا یہ ایمان ہے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، رازق وہ ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت زکریا، ساری بات ہے ان کو ظاہری اسباب نظر نہیں آئے کہ کون آتا ہے دینے کے لیے، یقیناً اللہ نے دیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، بے ساختہ کہا ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا لیا دعا کے لیے۔ ایک اور چیز سمجھ آتی ہے، وہ کیا؟ انبیاء پر ایسے واقعات جو پیش آئے جن کو عقل تسلیم نہ کرے ان کو کہتے ہیں معجزات، حواس ہمسا کی رسائی نہ ہو۔ دیکھیے نا، عصا پھینکیں اور وہ اژدہا بن جائے، معجزہ ہے نا۔ بغل سے ہاتھ نکالیں سورج کی مانند روشنی کرے، معجزہ ہے۔ پیدائشی کوئی اندھا ہے اللہ کے حکم سے اس کو صحیح کر لے، معجزہ ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا مردہ ہے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر لیا، معجزہ ہے۔ حواس ہمسا کی رسائی ہے نہیں، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، معجزہ ہے۔ انبیاء پر معجزات ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر کرامات ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ حضرت مریم چونکہ ایک خاتون تھی، وہ نبی نہیں تھی، اس لیے ہم کہیں گے ان پر یہ کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا ایک صحابی کے بارے میں، حضرت خبیب بن عدی، یاد ہے؟ جن کو سولی پر لٹکایا گیا اور زندہ اعضاء کاٹے گئے، سنا ہے آپ نے واقعہ مجھ سے؟ یہ سزا دینے سے پہلے ان کو قید میں رکھا گیا تھا کہ جب مکہ والوں نے ان کو زنجیریں باندھی ہوئی تھی اور قید میں رکھا ہوا تھا نا، تو جب 2 یا 3 دن کے بعد آ کے دروازہ کھولتے تھے نا تو ان کے پاس تازہ انگور ملتے تھے۔ اب یہ کہاں سے آتے تھے؟ اللہ کے پاس سے آتے تھے، اللہ کے پاس سے آتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میرے یا آپ کی طرف سے نہیں۔ اگر حضرت خبیب کی طرف سے کرامت ہونی ہوتی تو زنجیریں کھل جاتی اور وہ وہاں سے چلے جاتے، اللہ کی طرف سے تھی، اللہ رزق دے رہا تھا انہیں۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سحری نہیں کرتا، 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور سحری نہ کرتے۔ کہا تم سحری کیا کرو کیونکہ مجھے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا، نعمت دیکھی، ہم بھی دیکھیے بہت سے انعامات لوگوں پر دیکھتے ہیں، کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ مال ہے اس کے پاس ہی بڑا، کسی کے پاس ہم دیکھتے ہیں بیٹے ہیں، اولاد ہے، اگر ہمارے پاس نہیں تو بڑی حسرت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اسی وجہ سے لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے، نظر بھی لگ جاتی۔ وہ چیز جو ہم مانگتے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے پاس آ جاتی ہے تو ہمیں بڑا ایک افسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا۔
حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ اللہ رزق پہنچا رہا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر کھڑے حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، ہاتھ اٹھا دیے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ اگر تو اس کو پھل دے سکتا ہے بے موسم تو مجھ بوڑھے کو بھی اولاد بھی دے دے، لیکن صرف اولاد نہ دینا، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد دینا، نیک صالح دینا، اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا یہ یقین ہے۔ دعا مانگی یقین کے ساتھ۔ آپ سورہ مریم میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہوئے آپ نے یہ آیات دیکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، بعض دفعہ کسی کے پاس مال دیکھ کر ہمیں لگتا ہے اللہ نے رحمت کر دیا، بھائی دے دیا ان کو، ایسے ہی بیٹے دیکھ کر ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی رحمت کی۔ اللہ کے بندو، رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ کہا یہ اللہ کی رحمت تھی جب زکریا نے اپنے رب کو نہایت سرگوشی کے ساتھ پکارا، اللہ کے ساتھ باتیں کی اور کہنے لگے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا میرے سر میں نظر آ رہا ہے، سفیدی ہے، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں تیری دعا کی قبولیت سے مایوس نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ علامت ہے۔ مثالی خاندان تب بنتے ہیں جب اللہ کے ساتھ سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، نیک بنا نہیں سکتے کسی کو، کوشش کر کے کہیں اللہ میں نے تو کوشش کی ہے، بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو نیک بنا دے۔ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو کہ اللہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پر تو نے اولاد دینی ہے اور دینی بھی نیک ہے، صرف اولاد نہیں مانگی۔ پتہ چلا اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کی رحمت کا ہونا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو بعض خاندانوں کو اللہ بڑی وسعتیں عطا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی برکت ان کے بڑوں میں رکھی گئی ہے۔ اب یہ بڑے کون کون سے ہوتے ہیں؟ علم کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے۔ دعائیں لینی چاہیے، دعائیں کروانی چاہیے، اور ہمیں دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ اپنی اولاد کے حق میں کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ بعض دفعہ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں، نہیں ویسے ہی دعا کیا کریں اللہ اس کو نیک صالح بنا، صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، نیکیوں والی زندگیاں عطا فرما، میرے بچوں کو دین کا وارث بنا، میرے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یہ دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رحمت تھی کہ انہوں نے دعا کر لی۔ اور ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا بڑی پیاری ہے۔ یہ نہیں اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بس بیٹا دے دے، نہیں، اللہ نیک اولاد دے، پاک اولاد دے۔ دعا کیا کریں اللہ اولاد دینی ہے، نیک ہو، پاکیزہ ہو، صالح ہو، باشعور ہو۔ میں اکثر کہتی ہوں یہ دعا کیا کریں اللہ اولاد ایسی دے جو اس کو سمجھاؤں وہ سمجھ جائے۔ آج کل ہر گھر میں کیا پریشانی ہے، ماں باپ کہتے ہیں ہم سمجھاتے بہت ہے سمجھتے نہیں۔ اللہ باشعور اولاد دے، نیک صالح دے، جس کی فطرت میں نیکی ہو۔ بعض دفعہ بعض بچوں کو آپ دیکھتے ہیں یہ دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے، ان کی فطرت میں نیکی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ فطرت میں نیکی نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے، ان کو اس سائڈ پر لے کر آنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاک اولاد دے، انک سمیع الدعاء، اور ساتھ ہی کہا دعا تب قبول ہوتی ہے جب یقین کامل ہو، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میری دعا تو سنے گا، چاہے میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر اللہ نے سن لے۔
اچھا ایک اور بات سمجھیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی کسی چیز سے آزماتا ہے۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اس وقت تک ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 1 سال یا 2 سال گزر جائیں تو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں، دیتا نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ دعا میں جلد بازی نہیں کرتے، قبول ہو جاتی ہے، بس اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب بھی آپ اسے پکاریں گے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوائے وہ شخص جو حرام کھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قبول بھی بہت احسن طریقے سے کی۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اللہ نے فرشتہ بھیجا، جاؤ خوشخبری دے دو ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اللہ نے خود اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ کہا تو نے اللہ سے پاک اولاد مانگی ہے؟ اللہ نے نام بھی خود ہی رکھا ہے یحییٰ۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جب فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رقم کیا، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء بھی نماز سے خالی ہی نہیں ہوتے، خوشخبریاں چاہیے، نماز پڑھیے، چاہتے ہیں دعا قبول ہو، نماز پڑھیے۔ بعض دفعہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ویسے ہی کہتے ہیں اللہ دعا سن لے۔ بہترین دعا تو نماز ہے، جس میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بہترین تو یہ ہے۔ لہٰذا نماز تو پڑھنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ کا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے خوشخبری دینے کے لیے، جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، کیا؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک اولاد بھیجے۔ لہٰذا جب اللہ نے وقت دیا نا ایسا، کبھی دعائیں مانگ کر دیکھیے گا، اس اولاد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان بچوں میں۔ ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ ان کو دعاؤں سے محروم رکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بات نہیں مانتے، سنتے نہیں۔ جب اللہ سے کہا نا اللہ پاک اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جا کے خوشخبری دو یحییٰ کی، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا کس کی؟ کلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ کن سے، جس نے پیدا ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تصدیق کرے گا۔ وہ سیدن، سردار ہوگا، وہ حصوراً، پاک ہوگا، کردار میں عیب نہیں ہوگا اس کے، وہ نبیا من الصالحین، نبی بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا۔ مانگی دعا صرف اتنی تھی، ذریۃ طیبہ، اللہ نے کتنا کچھ دے دیا، سب تو دے دیا۔ اس وقت چونکہ دعا تو انہوں نے خود مانگی تھی، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ میں اتنا بوڑھا، بیوی میری بانجھ ہے، کیا اللہ ہمیں جوان کر کے اولاد دے گا یا اس بڑھاپے میں دے دے گا؟ کیسے دے گا؟ قال رب انا یکون لی غلام، اللہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ پہلے دعا خود کی تھی، اب حیران کی یہ ہو رہی ہے اتنا بوڑھا ہوں، بیوی کو تو بانجھ قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا وقد بالغنی، اور تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے، کیا؟ الکبر، بڑھاپا، سفیدی میرے سر میں نظر آتی ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے، چاہے تو ماں باپ کے بغیر ایک کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے، چاہے تو ایک مرد سے حضرت حوا کو پیدا کر دے، چاہے تو باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، اور چاہے تو مرد بوڑھا ہے، سفیدی اس کے بالوں میں نظر آ رہی ہے، بیوی اس کی بانجھ ہے، اللہ اسے اولاد دے دے، چاہے تو جوڑا بنتا ہے، میاں بیوی ہے، خوبصورت شکل بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے، بیٹا دے، بیٹی دے، جو چاہے دے۔
پھر بھی یقین نہیں آ رہا. خوشی ایسی تھی نا, یہ خوشی کی بات ہے, یہ بے یقینی کی کیفیت نہیں ہے. کہا اچھا قال رب اجعل لی آیہ, اللہ کوئی نشانی بتا. یقین نہیں آ رہا, مجھ بوڑھے کو اولاد مل جائے گی اور بڑھاپے میں کوئی تو نشانی ہو. کہا ٹھیک ہے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, نشانی کیا ہے کہ 3 دن تک تو نے بول کر کلام نہیں کرنا, تو کر نہیں سکے گا, اشارے سے بات کرنی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ خوشی ملی ہے, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر. 2 کام. جب خوشی مل گئی, ایسے واقعات جن کی توقع نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے, تو کرنا کیا ہے؟ لوگوں سے تذکرے نہیں کرنے, خاموش ہو جانا ہے. نشانی کوئی اور بھی ہو سکتی تھی نا, کہا خاموش ہو جائیے, صرف اشارے سے بات کیجیے اور اللہ کا ذکر کیجیے. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا. ہمارے ہاں جیسے ہی خوشی آتی ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی کوئی خوشخبری ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ کرتے, نوافل پڑھتے ہیں, سجدہ شکر نہیں کہتے, فوراً سجدہ کرتے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جہاں بھی ہو نا ویسے نفل بھی پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, جس بھی جگہ پہ. زندگی میں کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ خوشیاں ملتی ہیں, ہم فوراً جس کو بلاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات. کہ اس وقت خوشی میں اللہ کی تسبیح زیادہ کریں, اور صبح و شام کثرت سے اللہ کو یاد کریں. یہ بہترین عمل ہے کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. پتہ چلا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا اتنا اجر ہے. اور وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ صبح و شام. ویسے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, لیکن صبح و شام کا جو ٹائم ہے نا, یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وقت ہے. فجر کے بعد اور عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں, گواہی اوپر جاتی ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا. لہٰذا اذکار ہوتے ہیں نا صبح و شام کے, آتے ہیں, نہیں تو کارڈ لے لیجئے گا. صبح و شام کے اذکار جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ضرور کیا کرتے. اس میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام, عصر کے بعد, فجر اور عصر کے بعد. اذکار نہیں چھوڑتے چاہے کتنے کام ہوں. زبانی یاد کر لیں, ہر حال میں اذکار کر لیں. آج لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جنات کے حوالے سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تسبیح جو بندہ صبح یا شام میں 100 مرتبہ کر لیتا ہے, شیطان اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر آپ اذکار کرتے ہیں نا, یہ اذکار کی کمی ہے کہ ہمارے گھروں میں شیاطین کا بسیرا ہے. اذکار کی کمی. صبح و شام کے اذکار کسی حال میں نہیں چھوڑنے, لیٹے ہیں, بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, مکمل کیجیے. یہ جو دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی, مجاہدین بتاتے ہیں نا کہ ہم جنگلات کے اندر رہتے ہیں, سانپ ہوتے ہیں, ادھر بچھو ہوتے ہیں. یہ دعا پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ساری ساری رات گزر جاتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, قریب سے گزر جاتی ہے. جس دن یہ دعا نہ پڑھیں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. حدیث پر ایمان رکھیے. لہٰذا صبح و شام کے اذکار نہیں آتے, کارڈ لیجیے, فجر اور عصر کے بعد اذکار کرنا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. خوشخبری ملی ہے, اگلا کام کیا ہے جی؟ اللہ کا ذکر کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے, روح اللہ بھی کہا گیا ہے, کیونکہ باپ نہیں تھا نا ان کا. اللہ تعالیٰ نے روح بھی پھونکی اور ایک کلمہ کن سے ان کی پیدائش کی ہے. اور جب پیغمبر نے کہا ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد ہونی چاہیے, اللہ نے سردار بھی دے دیا, نیک بھی دے دیا, تصدیق کرنے والا بھی دے دیا. حضرت مریم کی والدہ کی منت یاد رکھیے. جب آپ اللہ کو کچھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسے قبول کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے
سب سے زیادہ بہترین عورتیں جو ہوئی ہیں ان میں حضرت خدیجہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اور جنت کی سردار خاتون حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اسی طرح رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، تبھی تو نبی بنے ہیں نا، لیکن عورتوں میں سے صرف 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں، ایک آسیہ زوجہ فرعون اور ایک مریم بنت عمران۔ کامل عورت تھی کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دعا کا قصہ مکمل ہوا۔ حضرت زکریا نے پھل دیکھا تھا، دعا کی، اللہ نے اولاد دے دی، بیٹا دے دی۔ اب وہ جو پھل دیکھا تھا وہ تو ایک اللہ کی کرامت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف فرشتے کو بھیجا اور فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا، تیرا بچپن بھی چنا ہوا تھا، تیری جوانی بھی چنی ہوئی۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پاکیزہ تو ہے اس لیے چنی گئی ہے، مزید پاکیزگی اختیار کر۔ عورت پاکیزہ اللہ کو پسند، عورتن پردہ، پاکیزگی کے بغیر وہ عورت عورت نہیں۔ اور کہا دنیا بھر کی عورتوں میں سے اللہ نے تجھے چنا ہے، کرنا کیا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حالانکہ حجرے میں ہر وقت وہ آلریڈی عبادت کر رہی تھی، کہا مریم اللہ کی فرما بردار ہو جائے، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ مسجد میں تھی نا، مساجد کی اہمیت کی سمجھ آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر گزاری ہے، حجرہ عائشہ ریاض الجنہ قرار پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بھی وہی بنا ہے۔ حالانکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا، چھت بہت نیچا تھا، ہاتھ لگاتے تو چھت تک ہاتھ چلا جاتا، جگہ اتنی کم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے حضرت عائشہ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے، وہ پیر پیچھے کرتی تو سجدہ کرتے، جب کھڑے ہو جاتے وہ پیر سیدھے کر لیتی۔ جگہ چھوٹی تھی لیکن وہ جنت کا ٹکڑا قرار پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ مسجد کے اندر گزاری ہے۔ مساجد سے دل لگانا چاہیے، یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ کہا ہے مریم فرما بردار تو ہے، حالانکہ وہ ہے تھی، پھر بھی کہا اقنوتی، اور فرما برداری کا، کیونکہ آگے جو ذمہ داری ہم تجھ پر لا رہے ہیں تیرا فرما بردار ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہر عورت کا فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ ایک عام محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرد دیندار ہو نا تو اس کا دین اس کی دہلیز تک رہتا ہے، بس یہیں تک۔ عورت دیندار ہو تو نسلوں میں دین جاتا ہے، کیونکہ اس پر ذمہ داری ہے۔ اولاد وہ پیدا بھی کرتی ہے، زیادہ قریب بھی اولاد اسی کی رہتی ہے، پہلے پیٹ میں، پھر گود میں 2 سال، پھر وہ انگلی بھی وہی لگاتی، ایسے ہی کھانے کا خیال وہ کرتی ہے، لباس کا خیال وہ کرتی ہے، پالتی وہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، لہٰذا اس کا فرما بردار ہونا بالاولیٰ ضروری ہے۔ وہ نیک ہے، اولاد کو نیکی کی راہ پر چلائے گی۔ لہذا جب بہوئیں لے کر آتے ہیں نا، سوچ لیا کریں آپ کیا تلاش کرتے ہیں، دین کہ دنیا؟ وہی نسل میں چلتا ہے، کہتے ہیں نا جیسی بیٹی ایسے ہی نا ویسی ماں، ماں کی جیسی ہوتی ہے بیٹی، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم لاشعوری طور پر ساتھ رہ کر سیکھتے ہیں۔ کا فرما بردار ہو جا اپنے رب کی، واسجدی، سب سے بہترین فرما برداری یہ ہے سجدہ کیا، اللہ کے سامنے جھک جا۔ لہٰذا عورت بے نمازی نہیں ہونی چاہیے، عورت بے نمازی نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں کبھی خیر نازل نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گی داخل ہو سکے، یہ کام کرے
لیکن آج خواتین کے سجدے سب سے کم ہو گئے دنیا کے کاموں کی وجہ سے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہا تو مسجد میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، تیرے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ عورت ویسے گھر میں نماز پڑھے افضل ہے، لیکن مساجد کے اندر آنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ جماعت کی نماز عام نماز سے کتنا زیادہ اجر رکھتی ہے؟ 25 گنا زیادہ، 25 گنا زیادہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے سارے قرعہ اندازی کر رہے تھے، قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون کفیل بنے گا، جھگڑ رہے تھے کہ یہ نیک بچی ہے، ہم نے اس کی کفالت کرنی ہے۔ اللہ نے وہ قرعہ کس کے نام نکالا؟ حضرت زکریا۔ اب پھر سے قرعہ اندازی کی بات کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تجھے ایک خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا، خوبصورت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، گود میں بھی کلام کرے گا جیسے بندے بڑھاپے میں کرتے ہیں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب سنیے، یہ وہ عورت ہے جو نیک ہے، حیا والی ہے، عبادت کرتی ہے، زہد فی الدنیا ہے یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ان کو۔ پچھلے دنوں میں نے ایک موضوع پڑھایا تھا دنیا سے بے نیازی۔ جب آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں دنیا کو لاتا ہے۔ جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، موت آپ کے پیچھے بھاگتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت مریم عبادت کرتی رہتی تھی، دنیا سے بے نیاز، اللہ نے چن لیا اور کہا اور عبادت کر بطور شکر۔ جب اللہ کچھ دے نا، عبادت اور کرتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ زیادہ دے گا۔ کہا شکر کے طور پر تو عبادت کر۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، فرشتے کو بھیجا، کہا اب وہ وقت آ گیا ہے، اللہ نے تیرے خاندان کو معزز بنانا ہے، لیکن بڑا کٹھن مرحلہ تھا، ذرا آپ امیجن کیجیے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی، بیٹے کی خوشخبری ہے، وجی ہوگا، چہرہ اس کا خوبصورت ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، معراج کے موقع پر آپ نے فرمایا میں نے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، درمیانہ قد، رنگت سرخ و سفید تھی، ایسا لگتا تھا ابھی غسل کر کے باہر آئے ہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ وجیہاں فی الدنیا، دنیا میں وجیح ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے قریب ترین ہوگا، اللہ اپنے پاس اٹھا لے گا اس کو۔ جیسے لوگ بڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، وہ ماں کی گود میں کلام کرے گا، نیک ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی تک کسی مرد نے چھوا نہیں، شادی نہیں ہوئی۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حیرانگی سے کہنے لگی اے میرے رب، فرشتے سے نہیں کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانگی تو ہے نا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ کٹھن مرحلہ بھی تھا، لیکن قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت مریم نے کوئی بات نہیں کی، یہ بات مجھے بڑی ہی دل کو چھوتی ہے، یہ ان کا ایمان اور عقیدہ تھا، حالانکہ پتہ تو تھا نا لوگوں کو کیا جواب دوں گی، بچہ کہاں سے آیا، لوگ تو نہیں مانیں گے۔ کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقنوتی، فرما بردار ہو جا، تیری فرما برداری کی ضرورت ہے۔ سوال نہیں اٹھایا، سمعنا و اطعنا، عورت فرما بردار ہونی چاہیے،
تھا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے بس کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اور فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ اسے کتاب کی تعلیم دے گا، تورات کی تعلیم دے گا، انجیل کی تعلیم دے گا، حکمت عطا کرے گا، وہ رسول ہوگا، مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرے گا، اندھوں کو درست کرے گا اللہ کے اذن سے، اور لوگ گھر سے آئیں گے اللہ کے اذن سے وہ بتائے گا تم نے گھر میں کیا کیا رکھا ہے، اللہ کے اذن سے۔ اب یہ ساری بات ہوگی، اب اس عورت کا کٹھن مرحلہ سنیے نا، جس نے جواب یہ دینا ہے کہ بچہ آیا کہاں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے نا، حضرت مریم فرما بردار ہو گئی، کہا دور چلی جاؤ، وقت قریب آ رہا ہے، دور چلی جاؤ، آبادی سے دور چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ کوئی پاس ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ اس بچے کا کوئی باپ ہے، اور درد ذین عالیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے۔ وہ مریم جب وہ بیت المقدس سے دور مشرقی جانب اللہ کے حکم سے چلی، اللہ نے کہا چلی جاؤ، چلی گئی، جبرائیل امین نے روح پھونک دی، عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا بغیر باپ کے۔ کبھی سوچا کریں، بغیر باپ کے اللہ نے حکم دیا دور چلی جاؤ، چلی گئی، حجاب نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، درد ذین عالیہ، کہا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں، کسی بندے نے چھوا نہیں اور بدکاری میں نے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ چاہے تو نشانیاں بناتا ہے۔ حاملہ ہو گئی، دور جگہ پر چلی گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ آیت میں پڑھوں نا تو دل بڑا ابتیتا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ماں پاس ہوتی ہے، نانی، ایسے یہ دادی، کتنے لوگ ہوتے ہیں، حمل اٹھایا اللہ کے حکم سے دور چلی گئی، یہ نہیں کہا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، نہیں، اکن ہوتی، وہ فرما بردار ہو گئی تھی، دور چلی گئی، درد ذین عالیہ، کھجور کے درخت کے پاس ہے، تنے کو پکڑ لیا، قالت، دل میں اس وقت بڑا غم آیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، غم یہ نہیں تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، غم یہ تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا، جب بستی میں جاؤں گی تو کیا بولوں گی، کہا کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ الفاظ یہ زبان سے نکلے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، یہاں پھر میں ہوتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین نے چشمہ جاری کیا، درخت سے کھجوریں گری، کہا کھجور کھا اور تازہ پانی پی، بچے کی ولادت ہوگی، کہا بچے کو دیکھ، وَقَرِّ عَيْنًا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، تو اس چیز کی فکر نہ کر، اور اٹھ اس کو لے اور بستی میں چل پڑ۔ یہ نہیں کہا اللہ اب میں نے نہیں جانا، کہا تجھے اللہ حکم دیتا ہے۔ پتہ چلا وہ حیادار عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو پھر کس طرح بیان کروایا ہے ایک بچے سے۔ لہٰذا بیٹی کا حیادار ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ اس کا لباس ہو، چاہے اس کا پردہ ہو، چاہے اس کی تنہائی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حیا ختم ہو جائے اور ہم بولیں یہ اعتماد ہے، نہیں بھائی، ہماری پہچان حیا کے ساتھ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے، اب جا کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم کہتے ہیں کانفیڈنس ہے، اگر ہم نے حضرت فاطمہ تو زہرا کی بیٹیاں بننا ہے تو حیا تو لانی پڑے گی اپنی بچیوں میں بھی، لہٰذا ان کے لباس پر، ان کے پردے پر، ان کی تربیت پر توجہ دیجیے۔ کہ اچھا اس بچے کو اٹھا اور بستی میں چل پڑے۔ اب یہ اس سے مشکل مرحلہ ہے کہ بستی میں جا کر کیا کہوں گی، کہ جب لوگ تجھے دیکھیں گے نا کہ یہ بچہ اٹھا کر آ رہی، تو نے کیا کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی کسی سے، یہ کہنا ہے تو نے۔ کوئی ایک لفظ اگر حضرت مریم کا ہمیں قرآن سے ملتا ہو کہ شکوہ کیا ہو کہ اللہ میں نے نہیں جانا، وہ جو کہا نا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، وہ شکوہ نہیں تھا، اپنے کردار کی پاسداری کی کہ میں بدکار نہیں، کاش میں ہوتی نا، یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ہے تو انسان۔
پتہ چلا کہ عورت نہ شکری بھی نہیں ہونی چاہیے، شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا ہے عورتوں کی کثرت ہے، عورتوں کی کثرت ہے۔ وجہ کیا؟ بس ایک بات، ساری زندگی ان کو ملکہ بنا کر رکھا جاتا ہے، جب کچھ نہ ملے کہتی ہیں اس خامن نے دیے کچھ نہیں، اس بادشاہ کو فوراً فقیر کر دیتی ہے، کہ یہ وجہ ہے۔ بس یہ نہ شکری ان کو لے ڈوبے گی، کوئی نہ شکری نہیں، اٹھایا اور چل پڑی۔ جس وقت قوم نے دیکھا وہ نظریں کیسی ہوں گی کہ یہ بچہ لے کر آ رہی ہے، یہ وہ لڑکی جس کو خاص کیا گیا تھا عبادت کے لیے، کچھ عرصہ پہلے چلی گئی تھی، آج بچہ لے کر واپس آ رہی ہے۔ قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، اتنا برا کام کیا تو نے۔ ایک اور بات سمجھ آئی، بعض دفعہ تحقیق کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، گمان نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا اس نے تو برائی کر دی، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اس لیے فاسق ہے وہ جو تحقیق کے بغیر بات کرے۔ کہنے لگے اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، معاشرہ تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، تو نے برائی کر لی۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، یہ گود میں بچہ ہے نا یہ۔ انہوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں اس سے، چھوٹا سا بچہ۔ بچہ بولا قال انی عبد اللہ، قرآن کہتا ہے بچے نے گود میں سے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سن لو میں بات کرتا ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ لہذا بچے نے ماں کے کردار کی گواہی دے دی۔ اور سن لو میں مبارک بن کر آیا ہوں اس بستی پر، یہ ہے چنا ہوا خاندان۔ جب آپ کسی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جن کے بچے حیادار ہوتے ہیں ان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ لہٰذا خاندان مثالی بنانا چاہتے ہیں نا، تربیت پر توجہ دیجیے۔ یہ حیا والی عورت ہے لیکن شریعت کے تابع ہے، یہ بات آپ نے دیکھی۔ جب اللہ نے کہا چلی جا چلی گئی، کہا قوم کے پاس چلی جا واپس آ گئی، اگلی کوئی بات نہیں کی، جیسے اللہ نے کہا ویسے کیا۔ عورت کا فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے، خاندان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ دعا سے ہم شروع ہوئے تھے، وقف کرنا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جس نے دین پڑھا ہے نا اس کو سمجھ آتی ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیجیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندہ 2 بیٹیوں کی تربیت اچھی کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، 3 کی 4 کی۔ کیوں؟ تربیت سے مراد صرف کپڑے لے کر دینا نہیں ہے یا کھانا کھلانا نہیں ہے، ان کو دین دیتا ہے تاکہ نسل اچھی چلے۔ ایسے ہی بیٹوں کو بھی دین دیجیے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پتہ چلا اگر حضرت مریم پاک باز تھی اللہ نے بیٹا پیغمبر دیا ہے۔ یہ خاندان نیک تھا، سارے خاندان کی محنت ہے کہ نہیں؟ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن ایک ماں کا حصہ سب سے زیادہ ہے، ایک مریم کا اور ایک حضرت مریم کا، دونوں کا۔ لہٰذا ذرا توجہ دیجیے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم نے دین کے لیے کتنی محنت کی ہے یا اپنی اولاد کو دین کتنا دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔